لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناست حسین سرداد نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا
اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب انسانیت انسان سے نکل جاتی ہے، جب انسانیت انسان سے دور ہو جاتی ہے، اور جب انسان انسانیت کو بلا دیتا ہے، تو پھر ایسا انسان معاشرے کا سب سے بڑا درندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، میں نے جانوروں اور درندوں کے متعلق جو جو کتب لکھی ہیں، تقریباً ان کتب کا مطالعہ کیا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا، ماہرین حیوانات نے لکھا کہ درندہ اس وقت تک اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جب تک کہ اس کی بھوک باقی ہوتی ہے۔ جیسی اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تو درندہ درندگی کا مظاہرہ کرنا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آج کی محفل میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب انسان درندہ بن جاتا ہے تو پھر ایسے درندے کی بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر انسان زمین پر ایسی سفاکیت اور ایسی بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ انسان انسان تو مظلوم انسان ہے، جنگل کے جانور اور درندے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، اور مظلوم انسان کے ساتھ ساتھ مظلوم حیوانات بھی اس کی موت کی بد دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جتنے بڑے محل میں چلا جاتا ہے، جتنی بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے، جتنے وسائل اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں، انسان میں غرور و تکبر اتنا ہی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کسی دوسرے انسان کی نہیں سنتا، اور وہ انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا بلکہ گاجر مولی کی طریقے سے سمجھتا ہے، اور انسانوں کو وہ کاٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور شرم نبی انسان کی نگاہوں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی حال یزید کا تھا، اور یہی حال اس وقت یزیدیوں کا تھا کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو تو بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ یزیدیوں نے قتل کیا، یزیدیوں نے شہید کیا، یزیدیوں نے ذبح کیا۔ اور پھر مورخین کرام لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کو شہید کرنے کے بعد، ان کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ جو یزیدی درندے بن چکے تھے ان کی بھوک مٹ گئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ ساری درندگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد اب امام عالی مقام اور ان کے رفقا کہ جن کے مبارک اجسام یا جن کی مبارک لاشیں کربلا کی زمین پر رکھی ہوئی تھی،
یزیدیوں نے مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے. حضور امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے جسم ناز پر ایسی بے دردی سے گھوڑے دوڑائے گئے کہ حضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم ناز کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ان کے رفقا جتنے بھی تھے سب کی لاشوں پر جب بے دردی کے ساتھ گھوڑے دوڑائے گئے تو ان کی بھی جسم ناز کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ ان کی درندگی دیکھیے. پھر یہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. خیمے کے اندر جو خواتین تھیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا مال و اسباب بھی مورخین لکھتے ہیں کہ سب کا سب لوٹ لیا گیا، اور خاندان اہل بیت اطہار کی خواتین سے ان کے سروں پر سے چادریں بھی چھین لی گئی. اس کے بعد یزیدیوں نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی کہ اہل بیت کی خواتین اور اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کرتے ہیں. اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید کے ساتھ کوفے میں گورنر ہاؤس عبداللہ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا. یہاں سے یہ سر ناز نکلتا ہے امام عالی مقام کا کوفے کی طرف، اور دوسری طرف یہ شمر وغیرہ بھی دوسرے جو رفقا تھے ان کے بھی سر ناز کو لے کر یہ کوفے کی طرف بڑھتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ خود ابن سعد، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نالائق بیٹا تھا، کہ جسے ایک شہر تھا رے، اس کی حکومت چاہیے تھی، اس لیے اس نے 4000 اپنے لشکریوں سمیت اس کارروائی میں حصہ لیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت جنگ شروع ہونے والی تھی تو سب سے پہلے کمان میں تیر رکھ کر کے اسی عمر بن سعد نے پھینکا تھا، اور اس وقت اپنے سارے لشکریوں کو کہا تھا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے جنگ میں نے شروع کی ہے، اور میں نے یہ تیر اپنی کمان میں رکھ کے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی طرف جو ہے وہ پھینکا ہے. ابن سعد یہاں پر رک جاتا ہے. 11 محرم الحرام کی صبح جب نمودار ہوتی ہے تو ابن سعد نے سارے اپنے ساتھیوں کی یزیدیوں کی لاشوں کو جمع کیا اور ان کے اوپر اس نے نماز جنازہ پڑھی. ان کو دفن کرنے کے بعد اب یہ واپس کوفے کا رخ کرتا ہے. امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے جو جسم ناز تھے ان کو جمع کر کے اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے جسم ناز ایسے ہی ابھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں. غور کیجئے کہ کیا عجیب و غریب وہ منظر ہوگا کہ جس وقت انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہوگی اور ابن سعد نے نماز جنازہ پڑھائی ہوگی. مجھے بتائیے تو صحیح، نماز جنازہ میں کوئی قرأت تو نہیں ہوتی، ثنا پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آل رسول پر درود پڑھا جاتا ہے. یہی تو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور نماز میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ ابن سعد نے جب نماز جنازہ پڑھی ہے تو یہ بھی پڑھا ہوگا. افسوس کی بات یہ ہے اور تباہی و بربادی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آل رسول اور آل رسول پر تم درود بھی بھیج رہے ہو، اور دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادوں کو بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے ہاتھوں سے شہید کیا، اور پھر درود بھی
بھیجنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یاد رکھیے گا، ایک جگہ مورخین نے حضور کریم علیہ السلام کا قول لکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام سے فرمایا تھا کہ اے حسین، تجھ کو شہید کرنے والے، تیرے رفقا کو شہید کرنے والے، تجھے شہید کرنے کے بعد بھی دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو رکھیں گے کہ میں ان کی شفاعت میدان محشر میں کروں گا۔ اے میرے بیٹے حسین، گواہ ہو جاؤ، ایسے لوگوں کی شفاعت میں میدان محشر میں نہیں کروں گا، ایسے لوگوں کی شفاعت جو ہے وہ میدان محشر میں نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف امام عالی مقام کو شہید بھی کیا، آل رسول کو شہید بھی کیا، اور دوسری طرف نماز جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ان پر درود اور سلام بھی بھیج رہے ہیں۔ عجیب لوگ تھے۔ اس کے بعد مورخین فرماتے ہیں کہ یہ سر جب کوفے میں پہنچے تو قریب یہ قبیلہ تھا کہ جو بنی اسد کے گاؤں میں رہتا تھا، اور اس علاقے کا نام لوگوں نے غادریہ بتایا، غین الف ضاد را یا ہا، غادریہ۔ تو اس کے جو لوگ تھے غادریہ کے رہنے والے، ان میں سے بے شمار لوگ محب اہل بیت تھے۔ وہ سب کے سب آ گئے اس واقعے کے بعد، اور انہوں نے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کی مبارک لاشوں کو جمع کیا، مبارک جسموں کو جمع کیا، اور مورخین کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان لوگوں پر نماز جنازہ پڑھی، اور بعض مورخین فرماتے ہیں کہ اسی جگہ پر انہوں نے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کے جسم مبارکہ یہیں پر جو ہے قبر کھود کر کے رکھ دیے، اور یہیں پر ان کی قبر شریفہ جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام کا سر ناز نیزے پر بلند ہے، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ گھمانے کے بعد گورنر ہاؤس میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ چھڑی کبھی امام عالی مقام کی پیشانی پہ لگاتا ہے، کبھی وہ چھڑی امام عالی مقام کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے۔ کیا یہ حسین کی پیشانی ہے؟ کیا یہ حسین کے ہونٹ ہیں؟ کیا یہ حسین کے دانت ہیں؟ کیا یہ حسین کے کان ہیں؟ کیا یہ حسین کی ناک ہے؟ کیا یہ حسین کی آنکھیں ہیں؟ اس طریقے کا جب وہ فعل کر رہا تھا تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کی روح تڑپ اٹھی، اور انہوں نے اپنی اس عمر میں بھی روبدار آواز میں یہ کہا کہ او ملعون عبید اللہ ابن زیاد، اس چھڑی کو تو یہاں سے ہٹا لے۔ میں نے کیا؟ بے شمار صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام حسین کے اس ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، حضور کریم علیہ السلام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حسین کی آنکھوں کو چوما کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہنے لگا؟ تو مورخین کرام نے اس کا قول بھی لکھا۔ وہ کہنے لگا کہ خدا تجھے خوب رلائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم سے، کہ خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہو جاتا، اور معاذ اللہ اس کا جملہ یہ ہے کہ تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن بھی مار دیتا۔ تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ ذات بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کر لیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر اللہ تبارک و تعالی کی مار ہو۔ یہ جملے کہتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت گورنر ہاؤس سے نکلتے ہیں۔ اچھا، اب کوفے کی ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس میں یہ اعلان کیا گیا اس وقت ابن زیاد کی طرف سے کہ سارے کے سارے لوگ اس مسجد میں جمع ہو جائیں۔ تو جتنے بھی یزیدی تھے تقریباً وہ سب کے سب جو ہے اس مسجد میں جمع ہو گئے۔ گنتی کے 4-5 آدمی ایسے تھے کہ جو محب اہل بیت تھے،
ورنہ سارے یزیدی اس مجمع کے اندر موجود ہیں. تو اس مجمع میں ابن زیاد آیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کے اس نے تقریر کی, اور تقریر کے اس الفاظ کو بھی جو اس نے کہے, اس الفاظ کو مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے. وہ کہنے لگا منبر پر کھڑے ہو کر کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کی اور اہل حق کی مدد کی. امیر المومنین معاذ اللہ کیا کہتا ہے, امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا. اور معاذ اللہ اس کے جملے سنیے, نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا کہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے امام عالی مقام کو بھی کذاب کہا اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی جو ہے وہ اس نے کذاب کہا. تو اب مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک صحابی, یہاں پر جو ہے ایک صاحب تھے کہ جو محب اہل بیت, جو ایک صاحب جو محب اہل بیت تھے, ان کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف ازدی. وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور مورخین کرام نے لکھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھے, لیکن سارا دن اور ساری رات یہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و اذکار کرتے تھے. انہوں نے جب یہ سنا کہ کوئی شخص منبر پر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ کذاب ابن کذاب یعنی امام عالی مقام کو اس نے جھوٹا کہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہا ہے, تو اب ان سے رہا نہیں گیا. غیرت ایمانی نے جوش مارا اور یہ کھڑے ہو گئے اور ہانپتے اور کانپتے اور غضبناک انداز میں کہنے لگے, ابن مرجانہ تو ہی کذاب ابن کذاب ہے, جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے. میرے حسین سچے, ان کے والد سچے, ان کے نانا سچے. تم لوگوں نے اولاد رسول کو بہانے سے بلایا اور یہاں پر بلانے کے بعد تم نے اولاد رسول کو یہاں پر شہید کیا, اور تم لوگ باتیں کرتے ہو تو صدیقین جیسی کرتے ہو, تم لوگ باتیں کرتے ہو تو سچے لوگ جیسی کرتے ہو. تم نے امام عالی مقام کا خون بہایا, تمہیں سکون نہیں ملا. تم نے ان کے رفقا کا خون بہایا, تمہیں جو ہے سکون نہیں ملا. مورخین کرام کہتے ہیں کہ جب یہاں پر حضرت عفیف نے برجستہ یہ جملے یا یہ تقریر کی تو عبید اللہ ابن زیاد کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا. اس نے اپنے تمام باڈی گارڈ سے کہا, سپاہیوں سے کہا کہ اس شخص کو گرفتار کرو. مگر اس وقت مورخین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس وقت عبداللہ بن عفیف کے قبیلے والے اکثریت میں یہاں پر موجود تھے. چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عبداللہ ابن عفیف کو عبید اللہ ابن زیاد کے قبضے سے جو ہے وہ چھڑا لیا. اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد جب یہاں سے نکلا تو اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, بلکہ رات ہی میں عبداللہ ابن عفیف کو بلایا اور ان کے بھی جسم کے اس نے ٹکڑے کرا دیے. بعض مورخین کرام نے لکھا کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا بیچ بازار کے اندر. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ اس طریقے سے حوض کوثر پر ایک اور شہید کا اضافہ ہو جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پر جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. اب امام عالی مقام کا سر یزیدیوں کے ہاتھ میں ہے اور یزیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ اب اسے لے جاؤ دمشق میں معاذ اللہ امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس. اب یہ سر لے کر کے جب یزیدیوں کی جماعت آگے کی طرف رواں دواں ہوئی, بڑھنے لگی, تو مورخین لکھتے ہیں کہ راستے میں گرجا گھر آ گیا. عیسائیوں کا کلیسا, عیسائیوں کا گرجا گھر یہاں پر آ گیا. کہتے ہیں کہ جیسے یہ گرجا گھر کے پاس پہنچے تو گرجا گھر کی دیوار پر یہ لکھا ہوا تھا, آترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب. یعنی جنہوں نے حسین کو شہید کیا, کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ جب یہ یہاں پر پہنچے تو دیوار پر جو ہے یہ شعر لکھے ہوئے تھے, یہ شعر لکھا ہوا تھا. اب یہ بڑے پریشان ہوئے, گرجا گھر کے راہب کو بلایا, پادری کو بلایا, پوپ کو بلایا, کہا یہ کس نے لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا, لیکن میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ 500 سال پہلے سے یہ شعر اس دیوار پر لکھا ہوا. 500 سال ہو گئے اور یہ شعر جو ہے اس دیوار پر لکھا ہوا ہے.
اور بعض مورخین کرام نے کہا کہ وہ غیبی قلم سے جو ہے شعر جو ہے اس وقت وہاں پر لکھ دیا گیا تھا۔ برادران اسلام، اب پادری حیران ہے کہ نیزوں پر سر بلند ہے اور بڑے ہی چہرے جو ہے وہ بہت چمک رہے ہیں، بہت دمک رہے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ چہرہ جو سب سے زیادہ چمک اور دمک رہا ہے یہ کن کا چہرہ ہے کہ جن کو تم نے کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا ہوا ہے؟ تو یزیدی کہنے لگے کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے حسین کا سر ہے کہ جنہوں نے ہمارے خلاف لڑائی کی اور ہم نے ان کی گردن کو کاٹ کر جو ہے نیزے پر بلند کیا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ راہب کہنے لگا عجیب لوگ ہو تم لوگ کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اپنے نبی کے نواسے کی مبارک گردن کو تم نے تن سے جدا کر دیا، کیسے عجیب و غریب لوگ ہو؟ تو پھر مورخین کرام کہتے ہیں کہ وہ راہب کہنے لگا اچھا میں تمہیں 10,000 درہم دے دیتا ہوں، یہ 10,000 درہم تم لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر تم مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 درہم یہ دنیا کے پجاریوں نے لے لیے اور امام عالی مقام کا سر ناز جو ہے وہ اس راہب کو، اس پادری کو، اس پوپ کو دے دیا گیا۔ اب الفاظ سنیے، جب امام عالی مقام کا سر اس کے پاس آیا تو وہ راہب اپنے مخصوص کمرے میں امام عالی مقام کے سر کو لے کے گیا، پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی مبارک کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا اسے اس نے دھویا، عطر و کافور لگایا، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر کے وہ زیارت کرنے لگ گیا، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس نے اپنے سامنے رکھا اور وہ زیارت کرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ایسا کرم فرمایا کہ نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ انوار و تجلیات کا ایک سلسلہ امام عالی مقام کے سر سے لے کر آسمان تک لگا ہوا ہے، آسمان تک جو ہے انوار و تجلیات کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگا، اب نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے تھے، وہ زار و قطار کے رونے لگا اور دیکھنے لگا کہ نور کا جو ہے ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، تو وہ باواز بلند پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ صرف امام عالی مقام کا سر ناز دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک یہ لوگ کہ سر ناز دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، اور یہ ایک لوگ یہ ہے کہ جو امام عالی مقام کے سر ناز کو تن سے جدا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ برادران اسلام آئیے، اب یہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یار وہ 10,000 درہم اس پادری نے دیے تھے، اس پوپ نے دیے تھے، ذرا دیکھے تو صحیح۔ چنانچہ جب 10,000 درہم کی تھیلی کھولی گئی تو وہ سارے درہم مٹی بن چکے تھے، وہ سارے درہم جو ہے مٹی بن چکے تھے، اور ان درہموں پر لکھا ہوا تھا ظالم جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو اس سے غافل نہ جانو۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ظالم جو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو اس سے غافل نہ جانو۔ اور ایک تحریر یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ یہ دو تحریریں، یعنی دو یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں جو ہے وہ اس پر تحریر تھیں۔ برادران اسلام، اب یہ امام عالی مقام کا سر دمشق کی طرف رواں دوا ہے، پیچھے اہل بیت ہے، اور حضرت امام زین العابدین بیمار، جو اس وقت بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین آگے ہے۔ اب اہل بیت اطہار کی خواتین کو جن سواریوں پر بٹھایا گیا ہے ان پر زین نہیں ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھتا ہے تو باقاعدگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے کا بستر جو ہے اس پہ لگایا جاتا ہے، وہ نہیں لگایا گیا، بلکہ گھوڑوں کی ننگی پیٹوں پر جو ہے ان مقدس افراد کو بٹھایا گیا، ان مقدس خواتین کو اس پر بٹھایا گیا۔ اب یہ امام عالی مقام کا سر ناز آگے ہے، اور اہل بیت کی خواتین اور حضرت امام زین العابدین اور چھوٹے بچے جو ہے یہ پیچھے ہیں۔ اب سر دمشق پہنچنے والا ہے، اس کی اطلاع یزید کو مل چکی تھی، چنانچہ یزید کے حکم سے پورے دمشق کو سجایا جاتا ہے، اور گانے باجے ڈھول تماشے جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک صحابی رسول کسی تجارتی معاملات کو نمٹانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کا نام مورخین نے لکھا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تجارت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور انہیں اس واقعے کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ آج خلاف معمول
میں تو ہر مرتبہ آتا ہوں یہاں تجارت کے لیے، آج دمشق کو کیوں سجایا جا رہا ہے، ہر آدمی باجے کیوں بجا رہا ہے؟ یہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کسی سے پوچھ لیا کہ یہ تم لوگ عجیب و غریب آج حرکت کیوں کر رہے، یہ خوشی کا اظہار کیوں ہے؟ تو وہ یزیدی خبیث کہنے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المومنین یزید کے باغی، معاذ اللہ امام عالی مقام کو باغی کہا اور اسے امیر المومنین کہا، امیر المومنین یزید کے باغی کو اللہ تبارک و تعالی نے معاذ اللہ جو ہے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ہمارے امیر المومنین سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ اب یہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں حضرت امام عالی مقام کے حضور ان سے اتنی محبت کریں، اور کہاں حضور کے کلمہ پڑھنے والے چند لوگوں نے امام عالی مقام کو جو ہے وہ شہید کر دیا، ان کی گردن ناز کو جسم ناز سے جو ہے وہ جدا کر دیا۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اب حضرت سہل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نیزے پر ایک سر آ رہا تھا، خدا کی قسم بالکل چہرہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی طرح تھا، چمک دمک رہا تھا، اور میں پہچان گیا کہ یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارکہ ہے۔ اب حضرت سعد آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ خواتین بھی جو ہے پیچھے ہیں، اب یہ رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے۔ خواتین نے جب دیکھا کہ یہ صاحب رو رہے ہیں، باقی سارے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، مورخین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سکینہ ہی تھی، ان سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے نانا جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوں۔ آپ یہاں کس لیے آئے؟ میں یہاں تجارت کے لیے آیا، اور اس واقعے سے میں جو ہے بالکل لا علم تھا کہ مجھے یہاں پر آن کر کے پتا چلا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا تو حضرت سکینہ نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ ان سے کہہ دیں کہ امام عالی مقام کا سر ناز جو ہے وہ ذرا دور لے جائیں تاکہ لوگوں کی نظریں ہم پہ نہیں پڑے۔ لوگوں کی نظریں ابھی امام عالی مقام کے سر پہ پڑ رہی ہیں اور پیچھے ہم پہ پڑ رہی ہیں، تو لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑے۔ برادران اسلام، تو یہاں پر حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے 400 درہم ایک یزیدی کو دیے اور کہا کہ امام عالی مقام کے سر ناز کو جو ہے تم آگے کر دو۔ برادران اسلام، تو ماننا پڑے گا کہ محرم کے دنوں میں گانے بجانا، محرم کے دنوں میں علاقوں کو سجانا، یاد رکھیے گا یہ حسینی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آج جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، خدا کے لیے میں ایسے لوگوں سے کہوں گا اگر ان کا تعلق مسلک حق اہل سنت والجماعت سے ہے تو خدا کے لیے اس کام سے جو ہے باز آ جائیے۔ میں نے دیکھا ہے اس محرم الحرام میں بھی کہ ہمارے سنی اچھے خاصے یا رسول اللہ کہنے والے اور مسلک رضا کا نعرہ لگانے والے جب حلیم پکانے بیٹھتے ہیں تو ماتموں کی کیسٹ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب و غریب حال ہو گیا ہم سنیوں کا کہ ایک طرف ماتم بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک طرف حلیم بھی گوٹی جا رہی ہے، اور پھر عجیب و غریب حال یہ ہے کہ ساری رات حلیم گوٹنے کے بعد نماز بھی فجر کی جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ جماعت تو دور کی بات ہے، گھر میں بھی جو ہے وہ نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بس حلیم بانٹ کر کے خوش ہو جایا جاتا ہے کہ بس جناب ہم نے محرم منا لیا، امام عالی مقام کی جو ہے وہ نیاز کر دی۔ کاش کہ تم نے امام عالی مقام کی سیرت سے کچھ سیکھا ہوتا کہ وقت آخر ہے، میدان کربلا ہے، امام عالی مقام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ میدان کربلا میں حسین نے ایک ایسی نرالی نماز پڑھی ہے کہ جہاں نہ وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ تیمم ہوتا ہے، معبود کی چوکٹ ہوتی ہے اور بندے کا سر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا۔ اور پھر امام کی نرالی نماز میں آپ کو بتاؤں، امام کی نرالی نماز کا یہ حال ہے، امام اگر سلام پھیر دیتے تو نماز میدان کربلا میں ختم ہو جاتی۔ امام نے سلام پھیرا ہی نہیں ہے، امام کی نماز انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گی، صبح قیامت تک جو ہے وہ امام عالی مقام کی نماز جاری رہے گی۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے گا، محرم کے ایام میں ڈول تماشے علاقوں کو سجانا یہ ہم سنیوں کا شیوا نہیں ہے۔ خدا کے لیے جب سنی ہو تو اپنے سنی ہونے کا جو ہے وہ ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ ہم جو ہیں وہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہمارا شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی کیسٹیں بجانا، یا دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا اہل حدیث کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یاد رکھیے گا یہ سب کا سب ہمارے نزدیک ناجائز اور ہمارا حرام ہے۔ ہمارا جو مسلک ہے ہم اس مسلک پر ہمیں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سنیوں کو اس پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اب امام عالی مقام کا سر ناز جو ہے
اب یزید کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا، اور یزید مالون نے بھی وہی حرکت کی کہ جو ابن زیاد نے کی تھی، وہ بھی چھڑی اٹھائی اس نے اور امام عالی مقام کی پیشانی مبارکہ پہ لگانے لگ گیا، ہونٹوں پہ لگانے لگ گیا، مبارک کانوں پہ لگانے لگ گیا، ناک پہ لگانے لگ گیا۔ تو یہاں پر بھی ایک صحابی رسول موجود تھے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو یہ تڑپ اٹھے اور یزید سے کہنے لگ گئے کہ ملعون، تو اپنے ہونٹوں، اپنی چھڑی کو اس ہونٹوں سے ہٹا لے۔ میں نے سینکڑوں بار دیکھا، سینکڑوں بار میں نے دیکھا، سینکڑوں بار میں نے زیارت کی کہ مصطفیٰ ان ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے، اور تو ہے ملعون کہ اپنی ناپاک چھڑی کو جو ہے امام عالی مقام کے لبہائے مبارکہ سے لگا رہا ہے۔ برادران اسلام، اب یہاں پر یہ عجیب و غریب کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب مسلم ابن عقیل گئے تھے کوفہ کی طرف تو اس وقت یہ کوفہ کے گورنر تھے، یزید نے ان کو معزول کر دیا تھا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو گورنر کوفہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ اب یزید نے جب ان کے دل میں اہل بیت کی محبت دیکھی تو حضرت نعمان بن بشیر کو بلایا، اور بلانے کے بعد یزید نے کہا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ جو قافلہ ہے، اب جو بچا کچا قافلہ ہے، میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ یہ آپ کی قیادت میں اب مدینہ شریف رواں دواں ہو جائے۔ چنانچہ امام عالی مقام کا سر ناس اور امام عالی مقام کے جو اہل بیت تھے، یہ سارے لوگ سمیت جو ہے اب قافلہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ شریف کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے۔ جب یہ مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہونے لگا تو یزید مالون نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام تو ابن زیاد مالون نے کیا۔ اگر امام عالی مقام میرے پاس آ جاتے یا ان کو وہ ادھر بھیج دیتا تو میں ضرور ان کے ساتھ صلح کر لیتا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ مالون، جب یہ کام تیرا نہیں ہے تو نے ابن زیاد کو سزا کیا دی؟ تو نے خولی بن یزید کو کیا سزا دی؟ تو نے جو ہے شمر کو جو ہے وہ کیا سزا دی؟ تو یاد رکھیے گا پورا کھیل، پوری بساط یزید کی بچھائی ہوئی تھی اور یہ سارے لوگوں نے جو ہے اس پر عمل کیا۔ برادران اسلام، اب مورخین کہتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قافلہ لے کر کے مدینہ شریف کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سارے لوگ قافلے کے انتظار میں تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور دیگر جو خاندان کی عورتیں تھیں یہ سب بھی اس وقت باہر آ گئی تھی، اور جس وقت یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچتا ہے ایک عجیب و غریب کیفیت پورے مدینہ شریف میں تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، ابھی تک تو وہ خاموش تھے، لیکن جیسے ہی حضور کے روضے کو دیکھا اب خاموشی کے بندھن ٹوٹ گئے اور کہنے لگ گئے اے میرے پیارے دادا جان۔ بس یہ الفاظ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے اور ایک عجیب و غریب کوہرام جو ہے وہ بپا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ پورے مدینے کے مسلمان جتنے بھی تھے وہ زار و قطار رو رہے تھے، اور ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لپٹ کر جو ہے وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ برادران اسلام، اب حضرت امام عالی مقام کا سر انور کہاں رکھا گیا؟ تو مورخین فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جو ہے وہ رکھا گیا آپ کا سر مبارکہ۔ تو ایک قول مورخین کرام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے۔ اب آئیے، امام عالی مقام جب تک زمین پر ظاہری طور پر حیات تھے یزید کی آزادیوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میں علل اعلان پوری دنیا کے اندر یا جہاں جہاں پر میری حکومت ہے یہ برائی کو میں نہیں پھیلا سکوں گا، مگر جب اس نے امام عالی مقام اور ان کے رفقا کو شہید کیا اب وہ بالکل بے لگام ہو گیا۔ زنا عام ہو جاتا ہے، لواطت عام ہو جاتی ہے، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح ہونے لگ گیا، سود اور شراب جو ہے وہ اعلانیہ طور پر پی جانے لگی، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔
پھر 63 ہجری میں مورخین فرماتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ کو اس نے 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ روانہ کیا. یہ لشکر یزید کا مدینہ طیبہ آتا ہے. یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ الامان والحفیظ، کہ مدینہ شریف کی جو پاک عورتیں تھیں ان کو اپنے اوپر 3 دن کے لیے حلال کر دیا گیا. ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ 3 دن کے لیے حلال کر لیا گیا. اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام کے سرکار کریم علیہ السلام کے منبر شریف کے برابر میں گھوڑے باندھے گئے، سواریاں باندھی گئی مسجد نبوی میں، جانور باندھے گئے مسجد نبوی میں، کہ جن جانوروں نے پیشاب کیا، جن جانوروں کی نجاست کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹے منبر رسول پر پڑتے ہیں، اور پوری مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. برادران اسلام، اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. چنانچہ اب یہ دوسری طرف کا رخ کرتے ہیں، یعنی مکہ معظمہ کی طرف کا جو ہے یہ رخ کرتے ہیں. مگر یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب یا جنگ کرے وہ اس طرح پگھل جائے گا کہ جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جایا کرتا ہے، یا اس طرح گل جائے گا کہ جیسے نمک جو ہے وہ پانی کے اندر گل جایا کرتا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ کی آگ میں اللہ تبارک و تعالی اس کو پگھلائے گا، یعنی اسے دوزخ کی آگ میں رانگا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم و ستم سے خوفزدہ کیا اللہ تبارک و تعالی اسے خوف میں مبتلا کرے گا، اور اس پر اللہ، ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے. قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نہ ان کی فرض عبادت کو قبول فرمائے گا اور نہ ان کی نوافل عبادت کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا. برادران اسلام، یہاں پر مسلم ابن عقبہ نے یہ کام کیا 20,000 لشکر کے ساتھ. معاذ اللہ مسجد نبوی شریف کی جو ہے وہ توہین کی گئی، اور اسی طریقے سے بے شمار لوگوں کو یہاں پر بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا، مدینہ شریف کو جو ہے وہ رنگین کیا گیا. تو یہاں پر کہتے ہیں مورخین کہ ایک صاحب تھے کہ جن کا نام عبداللہ تھا، یہ ان کی والدہ ضعیف تھی، تو مسلم ابن عقبہ نے ان کو بھی بلایا. جب ان کی والدہ چھڑانے کے لیے آئی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، مسلم ابن عقبہ نے اس بزرگ خاتون کے سامنے ہی ان کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی اور اس خاتون کے ہاتھ میں دے دی کہ جاؤ، ہم نے تجھے چھوڑ دیا، کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ تو اس خاتون کی زبان سے نکل گیا کہ تو دیکھے گا کہ میں تیری لاش کو جو ہے وہ جلاؤں گی، یعنی زمانہ دیکھے گا، دنیا دیکھے گی کہ میں تیری لاش کو جلاؤں گی، لوگ دیکھیں گے کہ میں تیری لاش کو جلاؤں گی. چنانچہ مسلم ابن عقبہ جب مکہ شریف کی طرف بڑھنے لگا کہ مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جائے، اور اس طریقے سے دیگر معاملات جس طریقے سے مدینہ شریف میں ہوئے ہیں اس طریقے کے معاملات معاذ اللہ مکہ شریف میں کیے جائیں، تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا گیا. اس بوڑھی عورت کو جب پتا چلا کہ جس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ مسلم ابن عقبہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں اس کی لاش کو جلاؤں گی، تو ان کو بتایا گیا کہ مسلم ابن عقبہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش فلانی جگہ پر جو ہے اس کی قبر ہے. چنانچہ یہ خاتون وہاں پہ آئی، اپنے قبیلے والوں سے کہا اس کی قبر کو کھولو. جب قبیلے والوں نے قبر کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے گلے میں ایک اژدہا لپٹا ہوا اس کی ناک کو چوس رہا، گلے کے اندر اژدہا لپٹا ہوا اس کی ناک کو چوس رہا ہے. اس عورت نے کہا نہیں، میں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کی لاش جلاؤں گی، پاؤں کی طرف سے اسے کھولنے کی کوشش کرو. جب پاؤں کی طرف سے کھولا گیا تو اس جگہ پر بھی ایک اژدہا لپٹا ہوا پاؤں کی طرف سے چوس رہا تھا. لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دے دی ہے، اے خاتون اب چلو. اس نے کہا نہیں، میں نے تو جو ہے یہ قسم اٹھائی ہے. اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے یہ قسم اٹھائی ہے. چنانچہ اس کے بعد ایک ڈنڈی سے مورخین نے کہا، ایک ڈنڈی اوپر والے ازدے پر لگائی جاتی ہے، نیچے والے ازدے پہ، وہ دونوں چلے جاتے ہیں. تو اس عورت نے مسلم ابن عقبہ کو قبر سے نکالا اور سب کے سامنے اس نے مسلم ابن عقبہ کی لاش کو جلایا. اس عورت کی قسم جو ہے وہ یہاں پر پوری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ مسلم ابن عقبہ اس کا تو انتقال ہو گیا. اب یزید نے حسین بن نمیر کو جو ہے اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا. اب یہ ملعون بھی آگے بڑھتا ہے، اس کے پاس پتھر پھینکنے کی اس دور کے اندر ایک یوں سمجھے مشین ہوتی تھی جسے منجنیق کہا جاتا تھا. اس کے ذریعے سے جو ہے اس نے اس منجنیق کو، اس مشین کو اس دور کے اندر جو کہلاتی تھی وہ جس طریقے کی بھی تھی، ابو قبیس پہاڑ پر جو ہے وہ نصب کر دیا اور اس نے کعبے شریف پر پتھر برسانے شروع کر دیے کہ حرم شریف کا صحن مبارکہ پتھروں سے بھر گیا.
اور اس کے صدمے سے مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے. مورخین لکھتے ہیں کعبہ شریف کی دیواریں شکستہ ہو گئی، کعبہ شریف کی چھت گر گئی، شامی پتھر برسانے کے ساتھ روئی گندک اور رال کے گولے بھی بنا کر اور جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، اس کا غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربانی کے لیے لایا گیا تھا، اس وقت اس کے سینگ جو ہے وہ کعبہ شریف کے اوپر موجود تھے، لوگوں نے تبرک کے طور پر رکھے ہوئے تھے. جب یہ آگ لگی تو اس کے ساتھ وہ جو سینگ تھے وہ بھی محفوظ نہیں رہے. حرم شریف کے باشندے گھر سے ان کا نکلنا دشوار ہو گیا. 2 ماہ تک وہ سخت مصیبت کے اندر رہے. یا شامی لشکر کعبہ شریف کی بے حرمتی کرنے لگا. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر 15 ربیع الاول 64 یا 66، 15 ربیع الاول، بعض مورخین نے کہا 64، بعض نے کہا 66، مگر معتبر قول جو ہے وہ 64 ہی کا ہے کہ 64 ہجری کو 39 سال کی عمر میں یزید وہاں پر ہلاک ہو جاتا ہے. اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام حکومت کو سنبھال لیا تھا، اور لوگ ان کے ہاتھ میں مکہ شریف میں جو ہے وہ بیعت ہونے لگ گئے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر نے یہاں پر ان یزیدی لشکر سے لڑائی کی، اور لڑائی 3-4 دن تک جاری رہی. عبداللہ ابن زبیر کو یہ پیغام ملتا ہے یزید ملعون کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یزیدیوں نے کہا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. اس کے بعد کسی یزیدی نے آ کے ان کو خبر پہنچا دی کہ واقعی یزید کا انتقال ہو گیا ہے. اب ان کے حوصلے یہاں پر کم پڑ جاتے ہیں، اور یہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ سارے لشکریوں کو گھیر کر کے جو ہے وہ قتل کر دیا، یا سارے لشکریوں کو گھیر کے جو ہے وہ مارا. یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہاں پر ہلاک ہو گئے. اور کچھ جب یہاں سے بچ کر کے جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مورخین فرماتے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے وہ مقابلہ کیا. تو یزید پلید کچھ 3 برس اور 7 مہینے کی حکومت اس نے کی، اور اس کے بعد یزید پلید کا دور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. برادران اسلام، اب یزید کی موت کے بعد یزید کا ایک بیٹا، مورخین نے کہا کہ وہ نیک تھا، کہ جس کا نام معاویہ اس نے رکھا تھا، وہ اقتدار پہ آتا ہے. اور اقتدار پر بیٹھنے کے بعد بعض نے کہا کہ وہ 4 مہینے بیٹھا رہا، بعض نے کہا کہ وہ 6 مہینے بیٹھا رہا، مگر اپنے والد کے جو کارنامے جو اس نے یزید نے کیے تھے اس سے نفرت کرتا تھا. اس کے بعد بیمار ہی یہ بیٹا رہا 6 مہینے کے عرصے تک، اور اپنا جانشین بھی اس سے کہا گیا کہ آپ کسی کو مقرر کر دے. تو وہ کہنے لگا جب مجھے اقتدار میں مزہ نہیں آیا تو میں کسی اور کو کیا مزہ آئے گا. چنانچہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس نے کسی کو بھی جو ہے وہ خلیفہ متعین نہیں کیا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اب بیعت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ہے یہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب آئیے، اب کہتے ہیں کہ عبد الملک کے زمانے میں مختار بن عبید ثقفی یہ کوفے میں اقتدار پر بیٹھ گیا. مختار بن عبید ثقفی، اس کو تسلط حاصل ہوا. تو جیسے ہی اقتدار اس نے سنبھالا تو اس نے پہلا جو خطبہ دیا اس میں اس نے اعلان کیا کہ جس نے حسین کو شہید کیا، جس نے خط لکھا، جس طریقے سے بلایا، امام مسلم کو جس نے شہید کیا، ان کے بیٹوں کے شہادت میں جس کا ہاتھ ہے، جو اس میں ملوث ہے امام عالی مقام کو بلانے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور سب کو جو ہے میں قتل کر دوں گا، کوئی ایک بھی میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا. چنانچہ اب مختار کو یہاں پر غلبہ حاصل ہوا، اور پہلے ہی دن اس نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. اب جیسے اس نے یہ کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، تو اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ پہچان گیا کہ عمر بن سعد کو یہ قتل کرے گا. اب یہ عمر بن سعد کا نمبر ہے. چنانچہ وہ اس وقت تو گھر چلے گئے، مگر رات کو جا کر کے عمر بن سعد کو پیغام دیا، اے عمر بن سعد، اب لگتا یہ ہے کہ تیرا وقت آخر آ گیا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ جو ہے مختار بن عبید ثقفی، یہ تو میرے بچپن کا دوست ہے، یہ کیسے مجھے قتل کرے گا. چنانچہ جیسے ہی دوسرا دن آتا ہے، جو مختار بن عبید ثقفی نے کہا تھا کہ میں جس کو قتل کروں گا لوگ حیران رہ جائیں گے، چنانچہ اس نے اپنی لشکریوں کو بھیجا. لشکری گئے، جانے کے بعد یہ عمر بن سعد کو اٹھا کر کے لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا بیٹا آ گیا. بیٹے سے کہا مختار نے، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے جس کو رے کی حکومت چاہیے تھی؟ اس نے کہا میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے. کہا اب وہ گھر میں بیٹھا؟
اس وقت وہ گھر میں کیوں نہیں بیٹھا تھا کہ جب امام عالی مقام کا ٹاسک دے کر کے اسے بھیجا گیا کہ تم نے امام عالی مقام کو کیفر معاذ اللہ جو ہے وہ شہید کرنا ہے؟ ان کے نزدیک تو یہی الفاظ تھے کہ امام عالی مقام کو کیفر کردار تک پہنچانے، معاذ اللہ امام عالی مقام کو قتل کرنا ہے۔ اس وقت وہ کہاں بیٹھا ہوا؟ اس وقت تو یزیدیوں کا ذہن اور یزیدیوں کی سوچ اس وقت تو یہی تھی۔ چنانچہ اس کا بیٹا کہنے لگا نہیں ابھی میرا باپ بیمار ہے۔ چنانچہ مختار نے اپنے سپاہی بھیجے، وہ اسے پکڑ کر کے لائے، اور پکڑ کے لانے کے بعد مختار نے کہا اس ملعون کی میرے سامنے گردن اڑا دی جائے کہ اس نے امام عالی مقام کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی کوشش کی، اور سب سے پہلا تیر اس نے امام عالی مقام کی طرف پھینکا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو جنگ شروع کرنے والا میں شخص ہوں، اس کو سب سے پہلے قتل کیا جائے۔ چنانچہ سپاہی آگے بڑھے اور اس کے سر کو تن سے جو ہے وہ جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بیٹے سے پوچھا مختار نے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا جب باپ نہیں رہا تو مجھے بھی زندہ رہنے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ مختار نے کہا تو نے سچ کہا، اس کا بھی گردن اڑا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ تو مختار نے کہا کہ یہ جو باپ کا سر تھا یہ حسین کا بدلہ ہو گیا، اور جو بیٹے کا سر تھا وہ علی اکبر کا بدلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد مختار کہنے لگا خدا کی قسم اگر میں 300 یزیدیوں کو بھی قتل کر دوں تو تب بھی یہ سارے مل کر حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، تب بھی یہ سارے مل کر جو ہے وہ حسین کی انگلی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر عمر بن سعد جو ہے وہ بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خولد بن یزید کا نمبر آیا۔ بعض نے کہا کہ شمر نے امام علی مقام کے سر ناز کو تن سے جدا کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ خولد بن یزید نے امام علی مقام کے سر ناز کو جو ہے وہ تن سے جدا کیا تھا۔ چنانچہ مختار نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، خولد بن یزید کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس کے بھی جو ہے سر کو اس نے جسم سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے بعد کہا اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور اس کے سارے جسم کو آگ لگا دو۔ چنانچہ خولد بن یزید کے جسم کو بھی جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ملعون شخص جسے شمر کہا جاتا ہے، یہ ملعون بھی وہاں سے بھاگنے لگا اور بے شمار جگہ پر یہ چھپا، اور بعض نے کہا کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور کافی لوگ جو ہے اس کے ساتھ تھے، لیکن سب کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے بھی مختار نے پکڑ لیا اور اس کو بھی قتل کرتا ہے مختار، اور قتل کرنے کے بعد اسے کتوں کے آگے پھینک دیا گیا اس کے جسم کو کہ کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کے کھا گئے۔ اس طریقے سے اس ذلیل اور اس مردود اور اس ملعون جو ہے شمر کا بھی اس طریقے سے کیفر کردار تک اس کا حال پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص مورخین کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہ تھا کہ جس نے بے شمار لوگوں کو کسی بھی طریقے سے اہل بیت کے اطہار کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی دی کسی بھی طریقے سے، کبھی یہ تیر مارتا، کبھی یہ پتھر مارنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ مختار نے اس کو بھی پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں مختار نے کاٹ دیے۔ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد اس کے جسم کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اب تیرا حال جو ہے میرے نزدیک یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ایک شخص تھا کہ جس کو کہا گیا حکیم بن طفیل، یہ وہ بدنصیب انسان ہے، مورخین کرام فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو اتارا تھا میدان کربلا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لباس کو اتارا تھا، ان کے اسلحے پر جو ہے اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ مختار نے کہا اسی طریقے سے کیا جائے، چنانچہ اس کے بھی لباس کو اتار دیا گیا اور اسے بھی تیر مار مار کر کے جو ہے مختار نے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص جس کا نام عمر بن صبیح یا سبی تھا، باز کہتے ہیں کہ یہ امام عالی مقام کو اس نے تیر سے زخمی کیا تھا، تو مختار نے اس کو بھی بلایا اور اس کو بھی ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا اور اس پر بھی تیر کی بارش ہوتی ہے اور اس کو بھی فرق کردار تک پہنچا دیا۔ ایک اور شخص کہ جس کا نام زید بن رقات تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت مسلم ابن عقیل کی پیشانی پہ تیر مارا تھا، تو مسلم ابن عقیل تیر کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو جیسے ہی آگے لے کے آئے تھے تو تیر ہتھیلی پار کرتا ہوا مسلم ابن عقیل کی پیشانی میں جو ہے وہ پیوست ہو گیا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود وہ تیر وہاں سے نہیں نکلتا تھا۔ چنانچہ مختار نے کہا اب اس کو بھی اسی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، تو اس کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے اور اس پر بھی جو ہے وہ نیزوں سے اسے چھنی کیا جاتا ہے یا تیروں سے جو ہے مختار نے اسے چھنی کیا اور وہ بھی اپنے کردار تک پہنچ گیا۔ سب سے بڑا ملعون شخص کہ جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، مختار نے اس کو بھی پکڑا، یہ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ مورخین نے لکھا کہ 30,000 فوج اس کے ساتھ تھی، تو مختار نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جس کا نام ابراہیم بن مالک تھا، اسے اپنی فوج دے کر کے بھیجا۔ ابراہیم بن مالک نے اس کے لشکر پر جو ہے وہ قبضہ کیا، سارے فوجیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بھی 67 ہجری میں جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اب عجیب حال دیکھیے، وہ کسی نے کہا تھا کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں،
زندگی بھی اس کی سزا دیتی ہے۔ چنانچہ آئیے اب یہ ابن زیاد ملعون کا سر جو ہے ابراہیم نے جسم سے جدا کیا، کوفے بھیجا گیا۔ کوفے میں جب یہ مختار کے پاس پہنچا تو سامنے اسی تخت پہ رکھا جاتا ہے کہ جہاں اس ملعون نے امام عالی مقام کے سر ناز کو رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہی حال عبید اللہ ابن زیاد کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مختار نے کتنے اچھے کام کیے، سارے امام عالی مقام کے جتنے بھی دشمن تھے، جس کسی نے جس طرح سے بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لیا تھا، مختار نے سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب یہ سنا کہ اس ملعون نے یہ دعویٰ کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے لشکر کو بھیجا۔ رمضان المبارک 67 ہجری کے اندر یہ مختار ابن عبید کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو جتنے بھی لوگ جس حوالے سے شامل تھے وہ کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ اب آئیے مورخین کرام نے جو باتیں لکھی ہیں اور بکھری میں اسے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نے بھی مدد کی تھی مگر میرے پر تو کوئی بھی عذاب نہیں آیا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو چراغ نے بوڑھے کو اپنی آنکھ کی لپیٹ میں لے لیا، اس کا سارا بدن جل گیا، یہاں تک کہ وہ آنکھ کو بجھانے کے لیے دریائے فرات کے اندر کود پڑا، مگر پانی نے بھی آنکھ کو نہیں بجھایا، وہ جل کر کے جو ہے وہیں پر جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ امام باغی نے کہا کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقع کربلا کے بعد وہ اندھا ہو گیا، اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آستین مبارکہ چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے، 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو بہت لعنت و ملامت کی، خون میں ڈبا کر کے ایک سیاہی میری آنکھوں میں پھیر دی جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے حضرت امام عالی مقام کے سر ناز کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا تو چہرہ پہلے بہت روشن تھا، اب تیرا چہرہ کیوں جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ رات جب میں سوتا ہوں تو مجھے 2 آدمی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور میرا چہرہ آگ میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا منہ سور کی طریقے سے تھا، تو انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا کہ میں روزانہ حضرت علی پر اور 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ ان کی اولاد پر معاذ اللہ لعنت بیچتا ہوں۔ تو جب میں یہ کام کرتا ہوں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امام حسن نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جو ہم پر 4000 مرتبہ اسی طریقے سے لعنت بیچتا ہے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ کہتا ہے خواب میں حضور نے میرے منہ پر تھوک دیا، یہی وجہ ہے کہ میرے چہرے کو اللہ نے خنزیر کے چہرے میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ حال جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشر رکھا ہوا اور خون سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا گیا تو نہیں تھا مگر دل میں تمنا تو رکھتا تھا، خواہش تو رکھتا تھا کہ کاش کہ مجھے ابن زیاد بلاتا اور میں مقابلے کے لیے جاتا۔ حضور نے مجھے بلایا، انگلی سے اشارہ فرمایا، بس اسی وقت سے میں جو ہوں وہ اندھا ہو گیا۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر جس نے تیر مارا تھا وہ ایک ایسی عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہوتی اور پیٹ میں اس کے سخت سردی جو ہے وہ پیدا ہوتی۔ چنانچہ سامنے کی طرف سے پانی چھڑکا جاتا، برف رکھتے،
پنکھا جلنے کی کوشش کی جاتی مگر ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی، وہ پیٹ کی طرف سے آنکھ بجھانے کی کوشش کی جاتی، جو گرمی اسے لگ رہی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر یہ بھی حال جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پیاس پیاس چلاتا تھا اور پانی اور دودھ اس کے لیے لایا جاتا تھا، 5 مٹکے وہ پانی پی جاتا تھا مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ 5 مٹکے وہ پانی پیتا تھا پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ پانی پیتے پیتے اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا اور وہ بھی جو ہے وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ علامہ جاوید سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوفے میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ امام عالی مقام کو قتل کرنے گئے تھے 1500 ان کی اولاد چیچک کی وجہ سے اندھی ہو گئی۔ ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ 1500 ان کی اولاد جو ہے وہ چیچک کی وجہ سے اندھی ہو گئی۔ تو جس نے جس حوالے سے امام عالی مقام کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کے رفقا کو شہید کرنے کی کوشش کی، ان کے اہل بیت کو، ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ دنیا میں ان پر کیا کیا عذابات ہوئے یہ سب آپ کے سامنے ہے، اور آخرت میں ان پر کیسے کیسے عذابات ہوں گے، بلکہ ابھی قبر میں کیسے کیسے عذاب ہو رہے ہوں گے اور آخرت میں کیا ہوں گے، اس کا اندازہ آپ یہ ساری باتوں سے جو ہے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو یاد رکھیے گا حسین کی شہادت یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، حسین کی شہادت جو ہے یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے۔ تو جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچایا، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عذابات جو ہے ان پر طاری کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سے ہر وہ کام لے لے کہ جس میں تو راضی ہو جائے، تیرا پیارا محبوب کریم علیہ السلام راضی ہو جائے اور محبوب کے اہل بیت راضی ہو جائے۔ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما اور اس زبانوں کو گستاخی سے بچا، اس زبانوں کو غلط الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے بچا۔ اے اللہ ہم سنیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہی باتیں تھیں جو مورخین نے بکھری بکھری بیان کی، جس کو میں نے سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ملاقات ہوگی۔ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام پر دعا ہوگی، کھڑے ہو جائیے۔ میں
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. مولا کریم آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بکھرے ہوئے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے، بکھری ہوئی عوام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے. مولا سنیوں کو قوت عطا فرما، مولا سنیوں میں طاقت عطا فرما، سنیوں میں یکجہتی عطا فرما، سنیوں میں پیار عطا فرما، سنیوں میں محبت عطا فرما، سنیوں میں الفت عطا فرما. ایک سنی مسلمان کو دوسرے سنی مسلمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑے کو چھوٹے پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر وہ کام لے لے جس میں تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے، ہر اس کام سے بچا لے جس میں تو ناراض ہوتا ہو، تیرا محبوب ناراض ہوتا ہو. اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ ہر مقام پر کامیابی و کامرانی عطا فرما. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.